اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ انشاءاللہ مولانا کے خطاب سے متصل بات شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کا خطاب ہوگا۔ ان کے خطاب سے قبل اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، ابھی آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل واز کلام سناوے صفا بنا کر سنن فرشتے او مجلس بخشی جاوے سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا
الحرمين سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگوں، پردہ نشی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جامع مسجد دی انتظامیہ اور محترم المقام بھائی محمد یحییٰ مدنی صاحب، انہاں دی محبت اور انہاں دے حکم تے حاضری دا اللہ نے موقع دیتا ہے۔ اس وقت اسٹیج تے میرے تو قبل حضرت مولانا اویس الرحمن عاجز صاحب اور ساڈے معزز مہمانان گرامی، جماعت کی بڑی ہی معروف شخصیت حاجی رانا افضل صاحب، میاں انیس الرحمن صاحب، شیخ بھائی عبدالبلان صاحب، ماشاءاللہ ساڈے معزز مہمان، خطیب پاکستان، جماعت دی جند جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لیا چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت دے اندر تساں احباب اور شیر پنجاب دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوواں گا۔ اللہ پاک تساں احباب دی حاضری شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ نہایت مختصر وقت دے اندر اپنی بات ختم کراں گا کہ انشاءاللہ معزز مہمان محبت پیار دے نال اپنے جذبات کا اظہار فرمان گے۔ میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ دی جلوت و خلوت بھی اعلیٰ، مصطفیٰ علیہ السلام دے لیل و نہار شام و سحر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات دے اندر افضل بن کے آئے، اکمل بن کے آئے، اعلیٰ بن کے آئے، اور جس طرح میری جماعت دے عظیم نوجوان محترم المقام حافظ محمد اویس صاحب نے اور محترم المقام بھائی محمد یحییٰ مدنی صاحب نے اے مجلس، اے پروگرام، کانفرنس کروائی کہ رب دی رضا واسطے، دین اسلام دی اشاعت واسطے آؤ لوگو، جس طرح حافظ صاحب نے تسا احباب نو اس بات دی طرف توجہ دلائی کہ
7 ستمبر تے حوالے دے نال جو قرارداد منظور کرائی گئی اور قادیانیوں نو کافر قرار دیتا گیا، لوگوں اس بات نو غور نہ نوٹ کرو، اجے اللہ ذوالجلال نے کائنات دا نظام نہیں بنایا، رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام نو دنیا کی طرف مبعوث نہیں فرمایا، رب کائنات نے سارے نبیوں کو عالم ارواح دے اندر وعدہ فرمایا کہ کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے سارے نبی شانات عظمت والے نے، پر پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، میرے آقا علیہ السلام دیا بلندیاں شانہ رب کائنات دے قرآن نے اپنی محبت پیار دے نال قرآن پاک دی اندر تذکرہ فرمایا، آؤ میرے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، آخری پیغمبر بن کے آئے، رب ذوالجلال کی قسم رب العالمین نے میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین اور اللہ ذوالجلال دی ساتھ میں میرے پیغمبر نو سب تو آخرت دے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت نہ امت بھی امت محمدیہ سب تو آخر تے دنیا تے آئی، شان ویکھو، مقام ویکھو، رفعت ویکھو، بلندی ویکھو، رب ذوالجلال دی قسم آقا فرماندے میں تے میری امت دنیا تے بعد اندر آیا، پر رب دے جنت دے اندر سب تو پہلے داخل ہوگا، اور یہ سب بڑا اعزاز کی ہے، اور نبی کون ہے؟ قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اونچی سبحان اللہ کہہ دے ہو، اور میرے شہید قائد علامہ حبیب الرحمان یزدانی اللہ جتھے رب دا ولی لیٹیا انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دی برکھا برسائے، قرآن پڑھنا رب ذوالجلال دی قسم انج لگدا جنہیں مصری دیا ڈلیاں ہوندیاں نے، اور قرآن نہ محبت پیار انج کرنا اللہ انہاں تے شہد دا ڈرم بھی میٹھا نہیں جنہ تیرا قرآن میٹھا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہی پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہی موتیاں دیا لڑیاں پرو دیتیاں نہیں، اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں کو وعدہ لیا، اور وعدہ کس بات دا لیا؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ذرا گھر جا کے قرآن پاک کھول کے اس قرآن دے ترجمے تے غور کرے آجے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فرمایا ہوا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
اللہ فرماندے میں اے نبیو جی اللہ جی کی آرڈر ہے فرمایا اگر میں تو دنیا دی طرف ڈور دیا شریعت نبوت عطا کر دیا تو آٹی نبوت و شریعت دی موجودگی دے اندر میرا آمنہ دلال آ جائے محبوب کائنات آ جائے میرے مصطفیٰ آ جانے پھر تو آٹی شریعت تو آٹی نبوت نہیں چل سکتی ہے اور ایک گرگش کلونی دے بسنے والوں اردا گرد آن والے قرآن و سنت و پروانے مت والے خدا دی قسمیں اس وعدے دے اندر آدم بھی موجود میں نوح بھی موجود میں یحییٰ بھی موجود میں زکریا بھی موجود میں ابراہیم بھی موجود میں موسیٰ بھی موجود میں یونس بھی موجود میں الیاس بھی موجود میں 1,24,000 کم پیش انبیاء میں رب ان سارے نبیوں نو خطاب کر رہا ہے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن اب ایک رب نبیوں نو خطاب کر دے اللہ اپنے نبیوں کا وعدہ لے رہا ہوں رب ذوالجلال دی قسم میں پھر کہہ دیتا ہوں جتھے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر آدم دی نہ چلے نوح دی نہ چلے ابراہیم دی نہ چلے اسماعیل دی نہ چلے یحییٰ دی نہ چلے زکریا دی نہ چلے رب ذوالجلال دی قسم میں لڑائی پان نہیں آیا محبت کا پیغام لے کے آیا پیار دی دعوت لے کے آیا مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر جتھے نبیوں دی نہ چلے اوتھے اج دے اماماں دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندا ہے مولویاں دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندا ہے اللہ حضرات دی بات نو حجت دلیل بنایا جاندا ہے ایتھے رب نبیوں نو خطاب کر رہے ہیں اور قرآن سن لو فرمایا قالوا اقررنا اے میرے پیارے نبیوں میں اونی دیر تک تو انو شریعت نہیں دے آنگا تو آٹے سران تے کلاہ نبوت دے تاج نہیں رکھاں گا جب تک میرنا وعدہ دی حد نہیں کر سکتے اقرار کر رہے ہیں فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين مولا بڑی پیاری گل کرتے میں فرمان دے میں تو سافر شریعت نے اپنی چلانا تو سارے پھر پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شاہانہ محمد پیارے دیتا بے ہو جانا مقام سویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال پہلے ہی اقرار کر لو جدوں تک نہ مینو اے وعدہ دیو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے اور گل اختتام دی طرف لا کے آؤں فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا فرماندے نے اگر میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا لکان عمر دے سر تے نبوت دا تاج سجایا جاندا ہے گل ایک دو منٹ دی اندر مقام ہے میں قرآن دے وچ تانوں اللہ دی رحمت نہ دلیل دیتی ہے پیغمبر دا فرمان سن لو تے میرا سلام ہے ایک ویلا آوندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروان میں امیر المؤمنین میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالی عنہ اج تورات دا فرقہ پڑھ رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نظر پئی ہے صدیق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروان ہے فاروق اعظم دے کول جاندے نے عمر ویندا نہیں آقا دی شریعت دے ہوندے ہے تورات دی کی حیثیت ہے تے پیارے عمر نے بڑے پیارا جواب دیتا ہے کہن لگے محبوبہ میں واقعی تورات دے اور آگ دی فرق گردان نہیں کر رہا سے میں تے عادت مینوں پڑھتا آ رہا سے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عقل میں اپنے دلوں دماغ دیا تختیاں پھٹیاں تے نوٹ کر کے لا جاؤ میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عمر اے تے تورات دا ورق ہے اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جائیں او پیغمبر میں محمد شریعت تابع ہونا پڑے گا اور ایسے بات کہنے والا کہیں فرماندے نے جہانات رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا محمد در صلی اللہ گونڈ پا دیو بہار پا دیو اور جہانات رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا محمد در رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا پچھوں پیر جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جگت جمیں برساتی ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا تو انو اچھی بلا کوئی نہیں سکتا وآخر دعوان الحمدللہ